فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے جو آپ کے قبضے میں ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں کوئی خیر جان لیں گے تو تمہیں ضرور خیر عطا فرمائیں گے اور بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے اس چیز سے جو تم سے وصول کیا گیا، اور تمہیں معاف بھی فرما دیں گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ آپ کے ساتھ خیانت کریں تو اس سے پہلے وہ اللہ کی خیانت کر چکے اور اللہ نے ان کو آپ کے حوالے کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جاننے والا زبردست حکمت والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ایمان کو طلب کرتا ہے اور سچے دل سے طلب کرتا ہے کہ لوگوں ایمان قبول کرنا ہے تو صحیح صحیح ایمان لے کر آؤ، مکمل ایمان لے کر آؤ، زبان سے اقرار بھی کرو اور دل تمہارا تصدیق بھی کرے۔ ایمان صرف زبان پر ہی نہ ہو بلکہ دل میں بھی داخل ہو چکا ہو، اور تمہارے اعمال جو ہیں اس کی تصدیق کرے کہ یہ بندہ واقعہ ہی مسلمان ہے، مومن ہے۔ اس طرح کا ایمان اللہ تبارک و تعالی بندے سے طلب کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایماندار لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہارا دل بھی سچائی کی گواہی دینے والا ہو، تمہاری زبان بھی سچی بات کہنے والی ہو، جس کے اوپر تمہارے عمل کی مہر لگی ہوئی ہو کہ یہ واقعہ ہی سچ بول رہا ہے۔ اس طرح کا ایمان اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں، اور جب انسان ایسے ایمان لاتا ہے پھر اللہ کی طرف سے رحمت بھی ملتی ہے، برکت بھی ملتی ہے، سکینت بھی ملتی ہے، آسانیاں بھی ملتی ہیں، امن و سکون بھی ملتا ہے، اور ضرورت کے وقت، تکلیف کے وقت اللہ تبارک و تعالی صبر کی توفیق بھی عطا کر دیتے ہیں، اور ضرورت پڑے تو اللہ کریم آسمانوں سے مدد بھی نازل کر دیتے ہیں۔ اور انہی حالات میں ایک اور سہولت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے کہ اگر کبھی نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی میں کوئی مالی رکاوٹ آ جائے، وقت کی رکاوٹ آ جائے، بیماری کی رکاوٹ آ جائے، اور دشمنوں کی جانب سے کوئی رکاوٹ آ جائے، آپ نے نیکی کا پکا ارادہ کر رکھا ہے، کونوا مع الصادقین، سچا ارادہ ہے، دل سے ارادہ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے اگر تم وہ عمل نہ کر سکے میں تمہیں پورے کا پورا اجر جو ہے وہ عطا کر دوں گا۔ یہ سچے ایمان لانے کا جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ بے شمار آیات اور بے شمار احادیث میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مفہوم بیان کیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، اللہ نے نیکیوں کو بھی لکھ دیا، برائیوں کو بھی لکھ دیا، ثم بین ذلک، پھر اس کی وضاحت کی ہے، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتب له حسنۃ کاملہ، اگر کوئی آدمی سچے ارادے سے، پکے ارادے سے، سچی نیت سے نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اور پھر اسے کر نہیں پاتا، اللہ کریم اپنے پاس پوری مکمل نیکی جو ہے اس کو لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر وہ کر لیتا ہے، نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے اور نیکی پھر کر بھی لیتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو 70 گنا تک، 7 گنا تک، 70 گنا تک، 700 گنا تک اور اس سے زیادہ جتنا بڑھانا چاہیں لکھ دیتے۔ نیکی ایک ہی ہے، الی 700 ضعف ویضاعف لمن یشاء، 700 گنا تک اس کو بڑھا دیتا ہے اور اس کو آگے جتنا مزید بڑھانا چاہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ اور اس کے الٹ من ہم بسیئۃ فلم یعملها، جو آدمی برائی کا ارادہ کر لیتا ہے اور پھر رک جاتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کام کرنا چاہیے، رک جاؤ یہ اچھا نہیں ہے، کتب اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ برائی سے رکنے کی بنا پر بھی ایک مکمل نیکی جو ہے وہ اپنے پاس اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے، اور اگر کر لیتا ہے تو صرف اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، زیادہ برائیاں نہیں لکھی جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور یہ مومنوں کے ساتھ شفقت بھی ہے اور ان کے اخلاص اور ان کی سچی نیت کا ان کو صلہ بھی ہے۔ غزوہ تبوک کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ پہ گئے، واپس آئے تو مدینہ کی دیواروں کو دیکھا، مدینہ کے قریب پہنچے تو جو آپ کے ساتھ جہاد میں تبوک لڑنے کے لیے گئے تھے ان صحابہ سے آپ نے خطاب فرمایا، ان بالمدینۃ رجالا او اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم، لوگو مدینہ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، تم جہاں بھی گئے ہو، تم نے کوئی بھی وادی کا سفر کیا ہے، کسی بھی جگہ پہ پڑاؤ کیا ہے، وہ تمہارے ساتھ موجود رہے ہیں۔ ایک روایت میں لفظ ہے شارکوکم فی الاجر، وہ تمہارے ساتھ اجر و ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ کہا یا رسول اللہ وہ تو مدینہ میں ہیں، وہم بالمدینہ، قال حبسہم العذر، انہیں عذر نے، مجبوری نے، پریشانی نے، بیماری نے، کسی بھی تنگی نے ان کو روک رکھا ہے، اگر وہ چیز نہ ہوتی تو وہ ضرور تمہارے ساتھ ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی نیت کی وجہ سے ان کو تمہارے ساتھ بالکل برابر اجر میں جو ہے وہ شریک کر دیا۔ تیسری مثال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الشہادۃ صدقا من قلبہ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شہادت کا طلب کیا کہ اللہ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ ویسے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہم چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، ہوتا نہیں ہے، رستہ نہیں ملتا، لیکن اس لفظ کو ذرا یاد رکھیے، میں انشاءاللہ آخر میں نتیجہ اسی پہ نکالوں گا۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت کو طلب کرتا ہے، بلغہ منازل الشہداء وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، اللہ کریم اسے شہادت کے شہداء کے درجے پہ فائز کر دیتے ہیں، بے شک وہ اپنے گھر کے بستر کے اوپر ہی کیوں نہ فوت ہوا، وہاں پہ اس کو موت آئے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہداء کے مراتب پہ فائز کر دیں گے اور شہداء والا اجر اس کو عطا فرما دیں گے۔ کیوں؟ اس نے سچے دل سے اور سچے ارادے سے شہادت کو جو ہے وہ طلب کیا۔ مومن کو سچا ہونا چاہیے، اپنی زبان میں بھی، اپنے دل میں بھی، اپنے اعمال میں بھی، پھر اس کے فائدے نکلتے ہیں، اس میں آسانیاں ملتی ہیں،
اس میں اجر ملتا ہے، اس میں آسمان کی مدد ملتی ہے، اس میں صبر کی توفیق ملتی ہے۔ ایک اور مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اتا علی فراشی، بندہ رات کو بستر پہ سونے کے لیے آ جاتا ہے، وہو یرید ان یقوم فی اللیل، اس کا ارادہ ہے کہ رات کو اٹھ کے 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھوں گا، نوافل ادا کروں گا۔ رات کو وتر چھوڑا ہے، ارادہ ہے صبح کو اٹھ کے میں نے تہجد پڑھنی ہے، فغلبته عینہ، اس کی آنکھیں اس کے اوپر غالب آ جاتی، آنکھ نہیں کھلتی ہے، حتی یصبح، صبح ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جتنی نماز اس نے پڑھنی تھی اتنی نماز کا اس کے نامہ اعمال میں اجر جو ہے وہ شامل فرما دیتے۔ گویا کہ یہ مختلف اعمال کی مثالیں دے کر ہمیں بتلایا گیا ہے، اگر مومن سچا ہے تو اپنے کام کے ذریعے سے وہ اپنی سچائی کو ثابت کرے، اگر وہ ثابت کر دے گا پھر اس کے بعد اگر کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے وہ نیکی کا کام نہیں کر سکا ہے، میں اسے پورے کا پورا جو ہے اس کو اجر عطا کر دوں گا۔ آخری مثال، پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو مال دے دیتا ہے، من رزقہ اللہ مالا وعلما، مال بھی دیتا ہے علم بھی دیتا ہے، فہو یتقی اللہ فیہ، وہ اس مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، ویصل فیہ بہ رحمہ، اور اس مال کے ذریعے سے وہ صلہ رحمی بھی کرتا ہے، ویعلم فیہ للہ حقا، اور اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق بھی جانتا ہے کہ اللہ کا حق بھی ہے، اور پھر جیسے جیسے اس مال کو اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ویسے ویسے وہ خرچ کرتا ہے۔ فہذا بأعلی المنازل، فرمایا یہ سب سے اونچی منزلیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا فرمائے۔ ورجل، ایک دوسرا آدمی ہے، رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، ایک وہ دوسرا بندہ ہے اسے اللہ نے علم دے رکھا ہے لیکن مال نہیں دیا، اور وہ نیت کرتا ہے اگر مجھے مال ملتا جیسے فلاں بندے کو ملا ہے میں بھی اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، صلہ رحمی کرتا، جو اللہ کا حق ہے اس کو ادا کرتا، جہاں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا میں وہیں وہیں پہ خرچ کرتا۔ فہو بنیتہ وہما سوا، وہ آدمی اپنی نیت کے مطابق ہے اور وہ دونوں جو ہیں وہ اجر میں جو ہے وہ بالکل برابر ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ اجر میں برابر کر دے۔ اور ایک تیسرا بندہ ہے، فرمایا لم یرزقہ اللہ، رزقہ اللہ مالا ولم یرزقہ علما، اللہ نے مال تو بہت دے رکھا ہے لیکن علم نہیں دیا، معلومات نہیں دی، اس مال کو کیسے حاصل کرنا ہے اور کہاں پہ خرچ کرنا ہے۔ فہو یقبط فی مالہ، اپنے مال میں وہ مخبوط الحواس ہوتا ہے، جیسے مخبوط الحواس کو پتا نہیں ہوتا میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ اپنے مال کو بھی اس کو سمجھ نہیں آتی، جہاں ایسے جی جاتا اڑاتا رہتا۔ لا یتقی اللہ فی، اس مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، ولا یصل رحمہ، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، ولا یعلم للہ فی حقا، اور نہ ہی اللہ کے لیے اس میں کوئی حق جانتا ہے۔ فہذا باخبث المنازل، آپ نے فرمایا سب سے بدترین مقام جو ہے، سب سے بدترین اور سب سے نچلا اور سب سے گھٹیا مقام جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہاں پہ فائز کر دے، والعیاذ باللہ۔ اور چوتھا بندہ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لم یرزقہ مالا ولم یرزقہ علما، نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، لیکن وہ نیت کرتا ہے جس طریقے سے اس بندے کو مال ملا، اس نے برائی میں خرچ کیا، اس نے عیاشی میں خرچ کیا، اس نے شرابوں میں خرچ کیا، اس نے فضول خرچی میں خرچ کیا، لوگوں کے ہاں بڑی بلے بلے ہو گئی، کاش مجھے بھی اسی طرح مال ملتا تو میں بھی یہیں پہ خرچ کرتا۔
اللہ تعالی نے فرمایا، آپ صلی اللہ فرماتے ہیں فہو بنیتی، وہ اپنی نیت کے عین مطابق ہے، وہما سوا، اور یہ تیسرا اور چوتھا بندہ جو ہے وہ اجر میں اور نقصان میں اور سزا میں بالکل برابر، دونوں برابر۔ یہاں سے آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سچے عمل کی بڑی قدر ہے اور سچی نیت کی بڑی قدر ہے، اور برا عمل جو ہے اللہ کو بڑا ناپسندیدہ ہے، اور بری نیت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی ناپسندیدہ ہے۔ پہلے دونوں طبقے جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہونے والے ہیں، آخری دونوں درجے جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ناکام ہونے والے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، میرا اور آپ کا شمار جو ہے وہ کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ میں اور آپ کس جگہ پہ ہوتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایماندار لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچ بولنے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ زبان سے بھی سچ بولا جاتا ہے، دل سے بھی سچ بولا جاتا ہے، اعمال سے بھی، اپنے جوارے سے جو انسان عمل کرتا ہے اس کے ساتھ بھی سچ بولا جاتا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی یہ سچا کلمہ سچے دل سے اور سچی زبان سے کہنے والے کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ پہاڑوں جیسی مصیبتیں کیوں نہ آ جائے، وہ پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں، اس کے پاؤں جو ہے وہ کبھی ڈولتے نہیں ہیں اور کبھی ڈگماتے نہیں ہیں۔ نہیں سمجھ آتی تو انبیاء کی سیرتوں کا مطالعہ کر لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اس سے ٹکرائے، باپ نے دھمکیاں دی، قتل کا ارادہ کیا، مارنے کے ارادے کیے، کہا نکل جاؤ گھر سے، کوئی بات نہیں نکل جاتے ہیں، گھر سے نکل گئے۔ قوم سے ٹکر لی، نمرود بادشاہ سے ٹکرایا، اور پھر دشمنوں نے آپ کو جلانے کا منصوبہ بنایا اور بڑی آگ لگائی گئی، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے اللہ کا کلمہ جو ہے سچے دل سے پڑھا ہے، سچی زبان سے پڑھا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور نہیں کیا۔ قلنا یا نار کوری بردم و سلاما، ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن حکم تو میرے رب کا چلتا ہے، جس رب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں حکم اسی کا چلتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں چلتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ہو اس کا حکم نہیں چلتا، جتنی مرضی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، سپر پاور طاقت کیوں نہ ہو، اس کا حکم نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتے ہیں تو وہ دنیا میں کچھ کر پاتا ہے، نہیں اجازت ملتی ہے تو نہیں کر پائے۔ ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، ساری زندگی مشکلات ہی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ آج ہم ایک دفعہ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، نہیں مانتا ہے تو فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں، ختم اللہ علی قلبی، اس کے دل پہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مہر لگا رکھی، اس کو تو ہدایت نہیں ملنی، یہ تو گیا گزرا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مارے کھائیں، گالیاں سنی، قتل کے منصوبے جو ہے وہ برداشت کیے، اور چند لوگوں کے سوا کوئی لوگ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے، گھبرا گئے۔ طائف کی وادیوں میں آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبت کا سامنا اور پریشانی کا سامنا مجھے طائف والے دن میں ہوا۔ 23 سالہ زندگی نبوت کے بعد میں نے کبھی اتنا پریشانی والا دن نہیں دیکھا جتنا پریشانی والا دن میرے لیے طائف کا دن۔ لیکن مدد آتی ہے، آسمان کا فرشتہ کہتا حکم دیجئے 2 پہاڑوں کے درمیان دے کر ابھی پیس ڈالے، فرمایا نہیں، کوئی بات نہیں، کلمہ پڑھا ہے، سچے دل سے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر دے رہا ہے،
تحمل کیا ہے، برداشت کیا ہے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے کسی نہ کسی کو مسلمان کر دے گا۔ یہ صبر ہے، یہ برداشت ہے، یہ تحمل ہے۔ مصائب کے وقت انسان پہاڑ بن جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کلمہ سچے دل سے پڑھا ہے، زبان سے سچ بولتے ہیں، عمل سے سچائی کو ثابت کیا ہے۔ ظالموں نے کوڑے مارے، سخت ترین سزائیں دی۔ چور دیکھتا ہے تو دیکھ کے کہتا ہے ایسی مارے تو پہاڑ کے اوپر پڑ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیا تیری استقامت ہے؟ یہ صبر، یہ تحمل، یہ برداشت کیوں ملا؟ کلمہ سچے دل سے پڑھا ہے۔ آج میں اور آپ بڑی جلدی ڈول جاتے ہیں، ڈگمگا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ عالم۔ کلمہ سچے دل سے پڑھا ہے نہیں پڑھا، یہ میرا اور آپ کا اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کچھ نہ کچھ، باقی زیادہ اللہ بہتر جانتا ہے ہم نے کلمہ جو ہے وہ کیسے پڑھا، ہمارے عمل کیا تصدیق کرتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں کیسی نیت ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے یا نیت کرنے والا جانتا ہے۔ میں کسی کے اوپر حکم نہیں لگاتا، لیکن نتیجہ جو ہے وہ ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے، کچھ سبق دے رہا ہے کہ صحابہ کرام بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب ابن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی، سلمان فارسی، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ کیوں نہیں ڈولے؟ یہ کیوں نہیں ڈگمگائے؟ اتنی شدید مارے پڑی، اتنی شدید سختیاں کی گئی، اتنا ظلم کیا گیا، لیکن لا الہ الا اللہ جو کلمہ کہہ دیا ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ سچے دل سے کہا ہے، سچی زبان سے کہا ہے، اپنے عملوں سے ثابت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی توفیق۔ کوئی بات نہیں، یہ عارضی مار ہے، گزر جائے گی۔ بلال کیا معاملہ ہے؟ تیرے قدموں کی آہٹ میں جنت میں اپنے آگے آگے سن رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ بھی دیتے ہیں۔ مارے کھائی ہے، برداشت کیا ہے، صبر کیا ہے، قائم اور دائم رہے ہیں تو اللہ نے دنیا میں صلہ بھی دے دیا، دنیا میں بشارت جو ہے وہ دے دی ہے، بلال تم جنتی ہو۔ حبشہ سے آنے والا کالے رنگ کا غلام، کوئی زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن کلمہ سچے دل سے پڑھنے کی وجہ سے، قائم اور دائم رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہمیت دینے کے لیے تیار۔ اور وہی مکہ جہاں سے نکالے گئے، وہاں بیت اللہ میں مؤذن اذان دیتے ہیں۔ مسجد نبوی ہے، کائنات کی سب سے عظیم مسجد ہے بیت اللہ کے بعد، وہاں پہ مؤذن رسول ہونے کا جو ہے وہ مقام حضرت بلال کو ملتا ہے رضی اللہ تعالیٰ اور ورضا۔ تو یہ سچے دل سے ایمان لانا اور سچی نیت رکھنا اور سچا عمل کر کے دکھانا، یہ انسان کی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ آئیے میں یہ جو آیتیں پڑھی ہیں اس کی روشنی میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سورہ انفال ہے، غزوہ بدر کا واقعہ ہے، اس میں بات تو منافقوں کی گئی ہے، کافروں کی گئی ہے، کچھ مسلمانوں کی بھی ہے، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں سبق جو ہے وہ موجود ہے۔ یا ایھا النبی کل من فی ایدیکم من الاسری، اے نبی آپ کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں خیر کو جان لے، اسے پتا ہے کہ تمہارے دلوں میں خیر ہے یا نہیں، اگر پتا ہے خیر ہے، یؤتکم خیر، تمہیں خیر دے دے، مما اخذ منکم، جو تم سے لیا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں کفار قیدی بنا لیے، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق آپ نے مشورہ کر کے قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑنے کا پروگرام بنایا۔ اس میں کچھ قیدی یہ کہنے لگے، یا رسول اللہ مسلمان ہیں، ہم نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا، دشمنوں کے ڈر سے مکہ میں تھے، اور وہ بھی ہمیں کھینچ کر لے آئے، ہم بھی ان کے ساتھ آ گئے، ان کے ساتھ مجبور ہو کر لڑے، لڑنا نہیں چاہتے تھے، ہم مسلمان ہیں، ہم سے فدیہ نہ لو، ہم سے فدیہ نہ لو۔ آپ نے فرمایا نہیں، فدیہ ضرور لینا، یہ اللہ کا حکم۔
ہم تو ظاہر پہ عمل کرتے ہیں، دلوں کے معاملے اللہ کے حوالے ہیں۔ ان یعلم اللہ خیرا یؤتکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کو جان لے گا کہ یہ واقعی مسلمان ہیں، جو تم سے مال وصول کیا گیا ہے اس سے زیادہ بہتر تمہیں دے دے گا، کوئی مسئلہ نہیں، دے دو فدیہ۔ تم ان کے ساتھ آئے ہو، اس وقت تمہارا شمار انہی کے ساتھ رہے گا، لیکن فدیہ دے دو۔ اگر اللہ نے تمہارے ایمان کو جان لیا، تمہارے دل کی سچائی کو جان لیا، تو تمہیں اس سے زیادہ بہتر جو ہے وہ عطا کر دے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اے نبی اگر یہ تجھے دھوکہ دینا چاہتے، اپنا ظاہری ایمان ثابت کر کے پیسے واپس لینا چاہتے فدیوں کے، خیانت کرنا چاہتے ہیں، تو گھبراؤ نہیں، یہ تو پہلے بھی اللہ کے ساتھ خیانتیں کرتے رہے، یہ تو پہلے بھی اللہ کے ساتھ خیانتیں کرتے رہے ہیں۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ نے اسی وجہ سے تو تیری قید میں لا کر جھولی میں ڈال دیا ہے، ان کو قیدی بنا دیا ہے، آپ کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ اگر یہ خائن ہیں تو رسوا ہو رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں، لیکن آپ کو بتلا رہا ہوں دونوں معاملوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر سچے دل سے مسلمان ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کے پیسے ان کو انشاءاللہ ان کو واپس کر دیں گے، ان کو اجر بھی دے دیں گے، ان کو معاف بھی کر دیں گے، ان کے گناہ بھی بخش دیں گے۔ اور اگر خیانت کی ہے تو پھر یاد رکھ لیں، پھر پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیدی بھی بنا دیا ہے، اور آئندہ بھی ان کے لیے ذلت اور رسوائی جو ہے ان کا مقدر بنے گی، دنیا و آخرت میں یہ ناکام ہو جائے۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یمن میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، کشمیر میں کیا ہوا، فلسطین میں کیا ہوا، اور کیا ہو رہا ہے۔ میری اور آپ کی ہمدردیاں ہر جگہ پہ مسلمانوں کے ساتھ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، بہت سے مسلمان ہیں اور ان کی ہمدردیاں ہیں، اور وہ دعا بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن کیا واقعہ ہی ہمارے راستے میں رکاوٹیں ہیں؟ ان رکاوٹوں کی وجہ سے ہم مدد نہیں کر سکتے؟ اگر یہ رکاوٹیں زائل ہو جائیں ہم ان کی ضرور مدد کریں گے، یہ نیت سچی ہے۔ اگر سچی نیت ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اجر دے گا اور ہمارے بھائیوں کی مدد بھی کر دے گا، اور اگر نیت سچی نہیں ہے پھر معاملہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ وَيُرِيدُ خِيَانَتَكَ، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں، میں نے پوسٹ شیئر کر دی ہے، میں نے فلاں کر دیا ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو کچھ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا پھر پہلے بھی خیانتیں کر چکے ہیں، آج بھی خیانت کر رہے ہیں، اور پھر ظلم ہو رہا ہے اور زیادتی ہو رہی ہے اور مسلمان ٹوٹ رہے ہیں، اور پھر ٹوٹتے چلے جائیں گے، پھر ٹوٹتے چلے جائیں گے۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، بیعت رضوان ہوئی، یا رسول اللہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، اللہ نے وہاں پہ بھی ذکر کیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، لڑنے کے لیے نہیں گئے ہیں لیکن لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہارے دلوں کو پہچان لیا، تمہیں کائنات میں وہ مقام عطا کر دیا جو میں نے کائنات میں نہ پہلے کسی کو دیا اور نہ بعد میں کسی کو دینا۔ دلوں کے ایمان کو پتہ چل گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ہم نے تو ان کی آزمائش کی جیسے باغ والوں کی۔ صبح صبح کہتے نکلو جلدی سے جا کے باغ میں پھل کاٹ کے لے آؤ، کوئی فقیر نہ آ جائے اس کو دینا نہ پڑ جائے۔ ان کے نکلنے سے پہلے پہلے، ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ کیا کرو، اپنے باغ کا پھل توڑ لو اور توڑ کے لے آؤ، کسی کو دینا نہ پڑ جائے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا خیانت کرنے کا؟ صبح صبح باغ میں پہنچے تو دیکھا باغ سارا ملیا میٹ ہو چکا ہے۔ پھر کہنے لگے غلط رستے پہ آ گئے ہیں، یہ باغ ہمارا نہیں ہے کوئی اور ہے۔ پھر کہنے لگے نہیں یہ رستہ تو صحیح ہے، لگتا ہے ہمیں محروم کر دیا گیا۔ جب محروم ہو گئے تو پھر کچھ نہیں بننا۔ لمحہ فکریہ صرف اتنا ہے، کیا پاکستان میں میرے اور آپ کے بھائی
جو ضرورت مند ہیں ہم ان کی مدد کو پہنچتے ہیں؟ چلو کشمیر میں تو رکاوٹیں ہیں، فلسطین میں تو رکاوٹیں ہیں، وہاں تو مدد نہیں کر سکتے۔ جو پاکستان میں بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب موجود ہیں، میں اور آپ ان کو مدد کو پہنچتے ہیں؟ ہمارے دل سچے ہیں، ہماری نیتیں سچی ہیں؟ اگر ہم ان کی مدد کو تو پہنچتے نہیں ہیں، اپنے اعمال سے اپنے ایمان کو تو سچا ثابت کرتے نہیں ہیں، تو پھر ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعوے جو ہے وہ خالی کھوکھلے نعرے لگتے ہیں۔ اس میں ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان میں سچے ہیں، اپنے دین میں سچے ہیں، اپنے دل میں سچے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے سچے دل سے سچی نیت بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ کیا آج ہم سچی نیت کرنے سے بھی مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ بھی نہیں کر سکتے؟ ایک پوسٹ شیئر کر دینے کو تو ہم کہتے ہیں کہ میں ایمان میں سچا ہوں، میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، لیکن کبھی دیکھا ہے فلاں میرے دین کا کام ہے، میرے اللہ نے حکم دیا میں وہ کرتا ہوں، فلاں مجھے حکم دیا میں وہ کرتا ہوں، فلاں مجھے حکم دیا وہ میں کرتا ہوں، فلاں بھائی کی مدد کی ضرورت ہے، فلاں بھائی کی دوائی کی ضرورت ہے، فلاں بھائی کو لباس اور کھانے کی ضرورت ہے، وہ میں نے کی ہے؟ وہ تو کی نہیں۔ اور ہزاروں میل دور جو ہے اس کے بارے میں ارادہ ہے کہ رستے بند ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس وقت مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت مسلمانوں کو اپنی نیتیں سچی کرنی چاہیے، اپنے قول کو سچا کرنا چاہیے، اپنے عمل کو سچا کرنا چاہیے۔ اگر آج بھی ہم اپنے عمل کو، اپنے قول کو اور اپنے دل کو سچا کر لیں، اللہ صبر بھی دے گا، مدد بھی دے گا، اجر بھی دے گا، اور آسمانوں سے مدد بھی آ جائے گی، اور ظالم جو ہے وہ لاچار بھی ہو جائیں گے۔ نہیں تو پھر مسلمانوں کا جو حشر ہو رہا ہے وہ ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس میں مجھے اور آپ کو جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔